اب لوگوں نے کالے کلوے کا ڈالا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں پورے سوشل میڈیا پہ، پورے یوٹیوب کے اوپر لوگ باقاعدہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس چیز کو نا یوٹیوب گوگل پہ سرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نالج نہیں ملتی، نہ پورے یوٹیوب پر ہے نہ گوگل پر ہے. آپ کہاں سے لے کر آتے ہو؟ ہاں ہاں. اب ایک زنجانی ایک بڑا نام ہے جن کی جنتری ہے، کافی تقریباً سالوں سے کام کر رہے ہیں یہ لوگ. ایک ہاں ماشاء اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے نے جو نا اس میں جو نا صرف کالے کلوے کا نام ڈالا ہوا ہے کہ کالے کلوے کی آپ یہ چوکی پڑھ لیں، اس سے امداد یہ جگہ لیں، اس سے یہ کر لیں. بس کالا کلوہ ہے کیا یہ آج ہمیں پتہ چلا کہ چھوٹا کلوہ، ناٹا کلوہ، کالا کلوہ کہتے کسے ہیں، لوگوں کو نہیں خبر تھی اس کے بارے میں. اس لیے لوگوں میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوئی. اچھا اب ہمیں یہ چیزیں ایسے معلوم ہیں، بیٹھ جاؤ نا، ہمیں یہ چیزیں ایسے معلوم ہیں کہ ہم نے ایک وقت گزارا ہے ان کے ساتھ. جب ہمارے ابتدائی معاملات جو تھے نا، اب جب کوئی ہم عمل کرتے تھے تو ان چیزوں کے جب نام آتے تھے نا تو ہم ان کی پہلے پوری ڈیٹیل جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. اب جیسے اگیا بدال کا نام آیا، اب لوگوں نے اگیا بدال کا صرف نام سنا ہوا ہے، لیکن یہ اگیا بدال ہے کون، تھا کون، اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے، روحانیت میں اس کا نام کیوں لیا جاتا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم. اگر اگیا بدال کو ہی ہم لیتے ہیں نا تو اگیا بدال کہتے ہیں کہ عملیات سفلی میں اس کے زور کو توڑنے کے لیے جو نا اگیا بدال کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تصرف عطا کیا تھا. اگیا بدال جو تھے نا ان کے بارے میں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے اسسٹنٹ ہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کہ بھئی جہاں جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا بھی ہے، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے. تو اگیا بدال اس لیے ہمیں پتہ چلا تھا جب اگیا بدال، اچھا اس کی چوکی بھی ہیں اگیا بدال کی. اگیا بدال کی باقاعدہ چوکی بھی ہے اس کی. اب جیسے سید بحرینہ کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کی بھی مہاتیر ہیں سارے کی. تو اس میں میتھولوجی میں اس لیے لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ اس میں ان کو جو نا ان کے مطلب کی چیزیں ملتی ہیں، اس میں ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. اس ویڈیو کے ویورز دیکھنے والے زیادہ ہیں ہاں باقی ویڈیو باقی ہاں وہ بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے، ہاں. بہت زیادہ. لیکن اصل میں بات یہ ہے نا کہ کچھ معاملات، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگوں نے کھل کر گفتگو نہیں کی ہے. اچھا زیادہ تر اکثریت میں اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے یہاں عاملین کی تعداد زیادہ ہے. اب بزرگ جب کسی کو کوئی چیز تعلیم کرتے ہیں نا تو یا تو وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے یا پھر وہ آگے نہیں نکلتا، یا پھر وہ اس کو لے کے سائڈ ہو جاتا ہے. اب جب اس کو لے کے سائڈ ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ جب اس کے 10 لوگوں کے کام کرتے ہیں تو 20 چیلے بھی بنتے ہیں. آئی بس سمجھ. اچھا 5 پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو 15 دوسرے طبقے کے ہوتے ہیں. اب جب وہ ان پڑھوں کو یہ چیز بتائی جاتی ہے نا، پھر وہ صرف بھی سمجھ لو کہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو نا عاملوں میں لکیر کے فقیر بہت زیادہ ہیں. کہ ان کو اگر ایک چیز بتا دی جائے نا کہ ایک یہ عمل ہے تو اس نے صرف وہی کرنا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے. اب اس سے پوچھو کہ یہ ہے کیا، اس کو نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ کام کرے گا، کام ہوگا آپ کا. نہیں، یہ وجہ ہے یہ کیونکہ اس کو بزرگ نے اس کو اجازت دی تھی. کیونکہ جو کام کرتی ہے نا وہ ان بزرگوں کی اجازتیں کام کرتی ہیں، جو اجازتیں ہوتی ہیں. لیکن جو بزرگوں کی خاک چھانتا ہے پھر ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کو یہ معاملات ملتے ہیں. اب ہم 15 ہی کے نش کو لے لیتے ہیں. ابھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 کے نش کی زکوٰۃ تو کافی ادا ہو گئی ہے لوگوں کی. اب تو موکلان کی باقی ہوں گے نا. تم نے تو بہت لیٹ شروع کیا تھا نا، باقی لوگوں نے تو پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا. تو میرا خیال سے موکلان کے
زکوٰۃ جو ادا کر رہے ہیں 10-12 دن رہ گئے ہوں گے لوگوں کے. سر معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک تو یہ ڈاٹ والا، کوئی لوگ آگے ہیں، کوئی پیچھے ہیں، دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں. اور دوسرا یہ 15 کا نقش سادہ. ہاں. تو اس میں جیسے میں ہوں، باقی تو نہیں ہیں، تو کوئی لکھ رہا ہے، کوئی نہیں لکھ رہا، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے. اس کا اگر کوئی سلسلہ ہو جائے، یعنی کہ سب ایک ساتھ ہی ہو جائے. دیکھو سب ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے ایسا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایک ترتیب وار سلسلہ شروع کیا تھا، جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اب لوگ ہمارے پاس 1 مہینے پہلے آئیں یا 15 دن پہلے آئیں، اب وہ ظاہر سی بات ہے ان کو تو پہلا ہی سبق دیا جائے گا نا. اب وہ پہلے ہی سبق سے شروع کریں گے، پھر وہ اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ان کو دن ہوں گے نا، وہ اس میں کاؤنٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے. آئی نا بس. اب جیسے ڈاٹ والی مشق ہے، اب ڈاٹ والی مشق میں 15-20 دن کے بعد ڈاٹ کا سائز بڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پریکٹس کرنا ہے، جبکہ میں نے اس میں طریقہ کار بھی سمجھائے کہ آپ کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے بتانے کی، لیکن بتایا اس لیے تاکہ لوگوں میں اور جستجو پیدا ہو اور اس میں ایک وہ پیدا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ آج کوئی نیا بندہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے یہ، اب کیا ہم نئے بندے کے لیے دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں گے؟ کیونکہ ہم تو اپنا سفر جاری رکھیں گے نا، لیکن لوگ ہمیں جوائنٹ ہوتے رہیں گے. اب گروپ بنانے کا مقصد ہمارا کیا تھا کہ اس میں نئے لوگ بھی ہیں، پرانے لوگ بھی ہیں. اب جو پرانے لوگ جو چل رہے ہیں نا، پھر وہ نئے لوگوں کی خود رہنمائی کریں. اب گروپ میں آج تک جو نا لوگ صرف ڈاٹ والے مشق کی اجازت لے رہے ہوتے ہیں. ہاں، کیا ہمیں ڈاٹ کی مشق کی اجازت دے دیں اور ہمیں پرہیز کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ جی یہ آپ کا آخری دن تک چلتا رہے گا، کیونکہ اب نئے آنے والے لوگوں کو تو زیادہ طلب درکار ہے نا. آپ ان کو تو اجازت دو گے، ان کو تو نہیں چھوڑو گے آپ. جو سفر آپ کا طے ہوتا رہے گا نا، لوگ آپ کے ساتھ خود میں خود مرج ہوتے رہیں گے. اب 15 کے نشر کی زکوٰۃ لوگوں نے 45 دن ادا کر لی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ان کا نیکسٹ سبق کیا تھا؟ موکلان والے نشر کا. اب جب موکلان والے نشر کا سبق پورا کمپلیٹ ہوگا، پھر ان کا دوسرا سبق 15 کا دیا جائے گا. اچھا، ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنی ایک بیاض بنا رہا ہے، ایک ڈائری بنا رہا ہے، وہ کہ جو وہ خود کر رہا ہے. ایک تو وہ جو میرے لیکچر ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ان کی رہنمائی کے لیے. ٹھیک ہے، اب وہ جو خود کر رہا ہے نا، وہ ایک بیاض بنا رہا ہے، اپنی ڈائری بنا رہا ہے کہ میں نے فلاں تاریخ سے یہ کام شروع کیا تھا، فلاں تاریخ تک میرا کام کمپلیٹ ہوا، پھر میں نے فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ کا کام کمپلیٹ کر دیا. اچھا، اب وہ چل رہا ہے 15 ہی کے نشر کا. اب میری نیکسٹ ویڈیو آ جاتی ہے اس کے طریقہ کار سمجھانے کا. اب وہ طریقہ کار پہ نہیں پہنچے گا، لیکن وہ طریقہ کار دیکھے گا، وہ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرے گا کہ اگر مجھے کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو میں کس ترتیب و طریقے کے ساتھ میں اس نشر کو استعمال کر سکتا ہوں. طریقہ کار فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز پہ ریاضت کر لیتا ہے. اب جیسے آپ نے زکوٰۃ ادا کری ہے، انہوں نے نہیں کری، اب یہ پڑھ بھی رہے ہیں اور یہ ڈاٹ کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے نشر کی زکوٰۃ ادا نہیں کری ہے. اب یہ کیا کریں گے؟ نشر کے طریقے صرف لکھیں گے اپنے پاس. پھر ان کا پورا ذہن بنے گا کہ جب لوگ بولیں گے نا کہ یار ہم نے اس طریقے سے کیا، ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، پھر یہ خود بخود لکھنے شروع کر دیں گے نقش. جب ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر جب اس طریقے سے کام کریں گے تو ان کے بھی کام ہوں گے. بھائی ہم یہ کام سیکھ رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ خلق کی خدمت کو فائدہ ہو، لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں، اس لیے کر رہے ہیں نا. اور اس کا فائدہ ہمیں باطنی طور پر ہو. ظاہری فائدہ تو لوگوں کا ہے، باطنی فائدہ آپ کا اپنی نسل کا ہے. عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیڈیز بھی سیکھ رہی ہیں. کم سے کم اس وقت کچھ نہیں 400-500 لیڈیز ہیں جو سیکھ رہی ہیں پوری دنیا بھر سے. ہاں، اور سر کہتے ہیں کہ اگر مرد دیندار ہوتا ہے نا تو دین اس کے گھر تک رہتا ہے. اگر مرد کوئی روحانیت کو سیکھتا ہے نا تو روحانیت اس کے گھر میں آتی ہے، لیکن اگر عورت روحانیت کو سیکھتی ہے نا تو اس کی نسلوں میں روحانیت ہوتی ہے. یہ عورتوں کا فائدہ ہے. اچھا، اگر مرد گناہ کرتا ہے نا تو وہ گناہ اس کے صرف گھر تک رہتا ہے. اگر عورت کوئی گناہ کرتی ہے نا
تو اس کا اثر اس کی نسلوں پر رہتا ہے اس کا گناہ. آپ دونوں پہلو دیکھیں. عورت کا مقام کتنا ہے. مقصد عورت پیچھے نہیں ہے آپ سے، کیونکہ وہ آپ ہی کے جسم کا حصہ ہے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. جو کام آپ کر سکتے ہو وہ عورت بھی کر سکتی ہے. جو نقش آپ لکھ رہے ہو وہ عورت بھی لکھ سکتی ہے. اب عورتوں کے دل میں ڈر ہی ہوتا ہے کہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے یہ چیزیں نقصان نہ پہنچا دیں، یا یہ میں رجت میں نہ آ جاؤں. لوگ اس ڈر سے جو نا نقش نہیں لکھتی ہیں عورتیں. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ سورہ قریش پڑھ رہی ہیں اور جب آپ نقش لکھتی ہیں نا، اگر نقش میں کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے نا تو اس میں رجت کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ آپ سورہ قریش کو لے کے ساتھ چل رہی ہیں. سورہ قریش آپ کو پورے ایک حصار میں لے کے چل رہی ہے. سورہ قریش آپ کو پورے ایک حصار میں لے کے چل رہی ہے. اگر آپ باب موکل نقش بھی لکھ لیں اور اس میں بھی آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے نا تو یہ موکلان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے. استاد کا کمال یہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ شاگرد کو پورا سیو کرتا ہے. جب وہ سیو ہو جاتا ہے نا اس کے بعد بولتا ہے کہ اب تو میدان میں نکل، اگر کچھ ہوتا ہے تو میں بیٹھا ہوں. اب سخت سردی کے اندر کسی کے کپڑے اتار کے اس کو بھیج دو، کچھ ہی دن میں مر جائے گا بیچارہ ٹھنڈ کے مارے. لیکن ایک ٹھنڈ کے اندر آپ اس کو پورا پیک کر کے بھیجو، جب تک اس کی زندگی وہ جیے گا. اور کوئی بات؟ اچھا ہاں ہاں ہو گئی کیسے شکر. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ اب یہ تو ہوتا ہے ایک طریقہ کار آپ نے کر کے دے دیا، ٹھیک ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ نے خود کر کے دیا. اچھا خود کرنے کے لیے اب جیسے مثال کے طور پہ 15 کا نقش آپ لکھ رہے ہیں، سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اپنی روحانیت کی پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اس دوران کوئی کام آ جاتا ہے بیچ میں، یا آپ کی فیملی میں کوئی کام آ جاتا ہے، یا کوئی پریشان حال آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس صورت میں کام کس طریقے سے کر کے دو گے اس کو؟ آپ کو چیک کرنے کا طریقہ تو پتہ ہے نا کہ مریض میں ہم کس طریقے سے اس کا مرض کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس مسئلہ کیا ہے. تعویذات کے معاملات ہیں، جادو کے معاملات ہیں، یا پھر نظر بد ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے بتایا یہ طریقہ کار نہیں بتایا. نس شرح سے بتایا. ایک دوسری جگہ پہ آپ نے چہل کاف کے اس میں آپ نے بتایا کہ وہ جواہر حل المشکلات میں یہاں میں نے نہیں بتایا نا. ہاں اچھا اب اس کا طریقہ کار آج سمجھ لو، ٹھیک ہے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آپ فوری تو ہاتھ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو سورہ قریش پڑھتے ہوئے یا نقش لکھتے ہوئے تقریباً 15-20 دن پورے ہو چکے ہیں یا آپ کی زکوٰۃ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس وقت آپ یہ کام کرنا شروع کریں. یا آپ کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے. اگر آپ اس میں رستے میں داخل ہوئے تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، ٹھیک ہے. اب مریض نے بولا کہ آپ میرے ساتھ بتائیں کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کی شرٹ منگوا لینی ہے جو اس نے 2-3 دن پہنی ہوئی ہو، اس کو دھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے شرٹ کو کندھے سے کندھا، یہ جو اس کا شولڈر ہے نا، یہ آپ نے تھوڑا فولڈ کرا، اس کو جھاڑا اور اس کو پورا پھیلا دیا زمین پر، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس شرٹ کو ناپنا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیسے ناپنا ہے؟ بالش سے. جیسے یہ چیز پھیلی ہوئی ہے پوری، ٹھیک ہے. 1 بالش 2 بالش 3 بالش ایسے پوری شرٹ ناپ لی. 4 بالش تک آپ آئے، اس کے بعد پھر کچھ حصہ رہ جاتا ہے، پھر آپ نے فنگر رکھ لی اپنی کہ 4 انگلی آ رہی ہے 3 انگلی آ رہی ہے. اب مثال کے طور پر کہ آپ نے شرٹ پھیلائی ہے، پھر آپ شرٹ ایسے کر کے ناپ رہے ہیں. ناپنے کے بعد آپ کی 4 بالش 6 انگل آئی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ناپ لیا. اب آپ نے اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ لینا ہے یہ چیز. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 بار سورہ قریش اور 1 بار آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں ایک مرتبہ.
سب سے پہلے آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے. آپ نے اس پہ دم کر لینا ہے، آئی بس سمجھ. اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے. کتنے منٹ کے لیے؟ 5-10 منٹ کے لیے. جب 5-10 منٹ گزر جائیں گے نا آپ کے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ شیڈ کو ناپنا ہے. اچھا آپ نے جب پہلے ناپی تھی، ہاں ہاں سر یہ شاذلی سلسلے میں یہ ہاتھ سے چیک کرنا منع کرتے ہیں. اچھا کیونکہ عاملین حضرات ہاں وہ ایسا کرتے ہیں کہ چیک کرتے ہوئے یعنی کہ ناپ یہ کس طرح کی کریں گے یا کس طرح کی کریں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جب یہ کیونکہ اس میں بہت سارا لوگوں کو چلو اگر اس میں خرافات پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے یا اس میں لوگوں کو دھوکہ دے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ اس کو ہٹا دو. جی پھر آپ ایک کام کرو، مریض ہے آپ کے پاس، مریض آیا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے سر سے لے کے پیر تک آپ نے دھاگا لیا، اس کے آپ نے 7 یا 21 تار کھینچ لیے. جی یہ بہتر ہے. دھاگا ہو گیا پورا. اب دھاگے کے ساتھ پورے آپ نے ایک پوری لڑی بنا لی. اس کے بعد آپ نے دھاگا رکھا، آپ نے سورہ قریش پڑھ کے نا اس میں گرہیں لگا دیں، 7 گرہیں لگا دیں. آپ نے اس کو ناپ لیا، ناپ کے آپ نے چھوڑ دیا. یہ آپ نے مریض کو دے دیا. اگر آپ مریض کو دوسرے دن بلانا چاہتے ہو، آپ نے مریض کو دے دیا، اس کو کہا اس کو سرانے رکھ کے سو جائیں، یہ واپس میرے پاس لے کر آنا. اچھا واپس جب لے کر آؤ گے پھر ناپو گے، وہی ہوگا نا، پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا. جاندار چیز نہیں ہے، یعنی کہ یہ جاندار میں خرافات ہیں. ہاں اس میں نہیں ہے کوئی. جی اس میں نہیں ہے. اب ہوگا یہ کہ جب آپ وہ دھاگا ناپو گے نا تو اگر بڑھ جائے یعنی کہ 1 انگل بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر اثرات ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اگر 2 انگل بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سمجھ لیں کہ جناتی اثرات ہیں. اگر 3 انگل بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر شیاطینی جنات کے معاملات ہیں. اور اگر 4 انگل بڑھ جاتا ہے تو چڑیل دیو یا خبیث ہے. اگر 1 انگل کم ہو جاتا ہے تو یہ نظر بد ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور 2 انگل کم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سفلی جادو کیا ہوا ہے. 3 انگل کم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے. 4 انگل کم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قبالہ جادو کیا ہوا ہے، یعنی کہ اگور کیا ہوا ہے. اور نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے تو سمجھ لو بیماری ہے. کوئی سا بھی لے لیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. اچھا اور مضبوط طریقہ میں آپ کو بتا دوں چیک کرنے کا. آپ ایک انڈا لے لو، آئی بس سمجھ میں؟ انڈا لے کے 7 دفعہ سورہ قریش پڑھو، مریض کے اوپر سے اتارو، اس کو دے دو سرانے رکھنے کے لیے. اس کو بولو صبح اٹھا کے توڑ دے. اگر کلر کا جب توڑیں گے نا تو اس میں سے خون اگر آئے گا تو جادو ہے. یہ بالکل اتھینٹک طریقہ ہے، اس پہ جادو ہے. ہاں چیزیں ایسی بتائی جائیں. ہاں جی جی. میں خرافات بہت. اور اس کا چینج ہو جائے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ انڈا کافی دنوں کا تھا سڑ گیا تو وہ اثرات میں کاؤنٹ ہوگا. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا اس کی رنگت چینج ہو گئی انڈے کی تو وہ نظر بد میں آ جائے گا. آئی بس سمجھ؟ چھلکے کی رنگت چینج ہو جائے گی اس کی. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا اور طریقہ بھی جاننا چاہتے ہو تو ایک لیمو لے لو. یہ صرف تشخیص کے طریقے کار ہیں، یہ ابھی عمل کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے، سمجھانے کا طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے لیمو لے لینا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ لیمو لینے کے بعد آپ نے اس کے نام، جس مریض کو دے رہے ہو نا اس کے نام کے عدد نکالنا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اس کے ماں کے نام کے عدد نکالنا ہے. اب دونوں عدد نکالے، جیسے ایک شاہد ہے اور ماں کا نام رضیہ ہے، ٹھیک ہے، شاہد کے نام کے عدد نکالے، رضیہ کے نام کے عدد نکالے. اب دونوں کے عدد نکلے 101، اس کے نکلے 102. مثال کے طور پر 101 اور 102 ان دونوں کو جمع کر دو، کتنے بنے؟ 203 بنے. اچھا اب آپ نے اس میں قانون کے 28 ملا دیے. کتنے ملا دیے؟ 28. اچھا اب کتنے ہو گئے؟ 231 ہو گئے. اب آپ 231 کو جو نا 4 سے تقسیم کر دو. کس سے؟ 4 سے اس کو تقسیم کر دو. اگر 1 بچے گا تو اس پہ جادو ہے، 2 بچے گا تو اس کے اوپر شیاطینی معاملات اثرات ہیں، اور اگر پورا تقسیم ہو جائے گا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، سو بیماری ہے اس کے اوپر.
یہ علم و لذت کے ذریعے ہو گیا اس کا طریقہ. وہ شمع بھی نہیں ہے. دیکھو ہر چیز کا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا, وہ بہت آگے آئے گا. اب لوگ اس کو شروع میں کرتے ہیں. ہاں کیونکہ آتش ہے نا, وہ آگ ہے نا. ہاں کیونکہ شغل نار ہر بندہ نہیں کر سکتا, جسم میں جلا دیتا ہے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں, لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جی شمع بھی نہیں ہے یہ, جبکہ شمع بھی نہیں ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. اب اس کے ذریعے آپ تشخیص کر لیں. اب ہم اپنے اصل موضوع پہ آ جاتے ہیں. آپ نے تشخیص کر لی, چاہے آپ نے شیڈ کے ذریعے کر لی. شیڈ والا میں نے مکمل بتا دیا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ شیڈ والا بھی پورا بتا دیتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. اب اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوگا, شیڈ کا جیسے ہم نے ناپ لیا نا, ٹھیک ہے. اب جس کے طور پہ 4 انگل 4 بالش 6 انگل تھی, اس کی وہی ترتیب ہے جو دھاگے کی ہے. اگر بڑھ جائے گی تو یہی معاملات ہوں گے, گھٹ جائے گی تو جادو نظر بد یہ معاملات ہو جائیں گے. شیڈ کا بھی یہی طریقہ کار ہے اور دھاگے کا بھی یہی طریقہ کار ہے. اچھا, یہ پڑھنے کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ تک آپ نے چھوڑ دینا ہے. کوشش یہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ چیز شیڈ رکھو نا, تو بچوں کو اس کمرے میں نہیں آنے دینا. بچے اس کو لانگ نہ لیں. بچے اگر لانگنے میں آ جاتے ہیں نا تو پھر یہ نکلتے نہیں ہیں. یہ بات یہ ذہن میں رکھنا. ہاں, اگر دھاگا بھی آپ نے پڑھ کے دیا نا تو دھاگا بھی کوشش کرو آپ لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لو. اگر دھاگا پھیلا ہوا ہے نا تو اس کمرے میں بچے کو نہ جانے دو کہ جس کمرے میں آپ نے دھاگا رکھا ہوا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ, لیکن ہم لوگوں نے اس کو آسان بنا لیا ہے, آسان کر دیا ہے. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عامل جب کر رہا ہوتا ہے نا, اس وقت وہ سمجھ لیں کہ اس چیز کی آمد ہوتی ہے. آئی نا بات سمجھ میں. اور جب عامل اس کو دے دیتا ہے نا تو پھر اس کا وہ ریفلیکشن ہوتا ہے, یعنی کہ وہ کام اس پہ ہو چکا ہے. اب بعض اوقات لوگ لانگنے میں آ جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. اچھا, لانگنے میں کیسے آتے ہیں؟ اب کسی شخص نے اپنا اوتار کروایا جادو کا کسی عامل سے, کسی معاملے سے. اب وہ جادو اتارا, اس نے اٹھا کے اس کو بیچ چوراہے پہ پھینک دیا یا روڈ پہ پھینک دیا. اب آپ گزرے, آپ کے بچے گزرے, آپ نے اس لانگا, بچے نے اس کو ایک کک ماری. بچے تو شرارتی ہوتے ہیں, ٹھوکر مار دیتے ہیں. کوئی آپ کو پتہ کوئی ڈبہ ملے تو لات مارتے ہیں, وہ دور جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ایسی کسی پڑی ہوئی چیز پہ مار دیا تو پھر وہ اس کے اثرات جو نا اس شخص کے اندر منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کی علامتیں بھی ہیں. اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کا جو پیر ہوتا ہے نا, اس میں درد شروع ہوتا ہے پہلے, اور درد اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ارک النساء کا درد ہے. وہ ارک النساء کا درد نہیں ہوتا. اچھا, اگر عورت اس چیز کو پھیلانگ دیے نا تو اس کا حیض جاری ہو جاتا ہے. وہ کتنی دوا کھا لے وہ بند نہیں ہوگا اس کا. وقتی طور پہ بند ہو جائے گا, پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. وقتی طور پہ بند ہو جائے گا, پھر شروع ہو جائے گا دوبارہ. تو وہ بھی لانگنے میں آتی ہیں عورتیں. اور مرد حضرات کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ہوتا یہ کہ ان کو باتھ روم کے رستے سے خون آنے شروع ہو جاتا ہے. مردوں کو بھی خون لازمی آتا ہے. اور پھر ہوتا یہ کہ اس کے پیر سوکھنے لگتے ہیں. آئی بس سمجھ, اگر اس کا فوری طور پہ علاج نہ کیا جائے نا, نہ کرایا جائے تو یہ پیر سوکھنے لگتے ہیں. اچھا, کسی کا اتارا ہوا جادو کسی اور کو چڑھا, یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ جس اس پہ جادو کیا گیا تھا. کیوں خطرناک ہے؟ ایک اس شخص کی ریاضت کہ جس شخص نے جادو کیا, یعنی کہ اس کی جو معاملات تھے, اس کی طاقت تھی جو اس نے جس توجہ سے کیا. آئی بات سمجھ میں. وہ شخص متاثر ہوا, اب دوسرے شخص نے آگے اپنی توجہ سے منتقلی کری, یعنی کہ مثبت اور منفی دونوں ملی. جب پلس مائنس ملے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس سے جو مضر اثرات ہوتے ہیں نا, پھر اس کا ریفلیکشن اس کے اوپر پڑتا ہے. یا تو وہ اس کو اتار کے, اس کو ختم کر کے اس کو زمین کے اندر گاڑ دے, یا پھر سمندر میں ڈلوا دے.
ایسے بیچ روڈ میں نہ پھینکوائے. اس میں عاملین حضرات غلطیاں کرتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو نا انسان کو بھگتنا پڑتی ہیں. اب جو کوئی لانگنے میں اگر آ جائے اور درد پیروں میں شدت ہو اور اچانک سے درد اٹھے کہ نہ کوئی وزن اٹھایا آپ نے، نہ کوئی موچ آئی، نہ کوئی گرے ہو آپ، نہ کچھ ہوا، اچانک بیٹھے بیٹھے صبح اٹھے ہو آپ کے درد ہونے شروع ہو گیا. اچھا، اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جب انسان گزر کے لانگنے سے چلا جاتا ہے نا تو اس کا جسم کا ٹمپریچر بڑھنے شروع ہو جاتا ہے، اس کو بخار سی کیفیت ہو جاتی ہے. آئی بس سمجھ، اس کو بخار چڑھتا ہے اور پھر جسم میں درد ہونے شروع ہوتا ہے کہ مجھے بخار کی وجہ سے میرا جسم دکھ رہا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو نا اپنے آپ کی موجودگی کو اظہار نہیں کرنا چاہتی، ظاہر نہیں کرنا چاہتی، تو یہ جو فزیکلی جو بیماری ہوتی ہے نا اس کے سمٹم پیدا کر دیتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد پھر اس کے جسم کے اندر درد ہونے شروع ہو جاتا ہے، پھر پیروں میں شدت کا درد ہو جاتا ہے، پھر بلڈ آنے شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ معاملات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ 7 لیمو لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، لیمو آپ نے 7 مرتبہ، ایک ایک لیمو پہ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دے دینی ہے، اور ایک لیمو بندے نے 2 ٹکڑے کر کے سرانے رکھنا ہے. یعنی کہ 2 ٹکڑے کر کے سرانے رکھنا ہے اور پھر اپنے اوپر سے اتار کے باہر پھینک دینا ہے. اور اس نے باہر ایسی جگہ پھینکنا ہے جہاں بچے نہ کھیلتے ہوں. اچھا، اب ایک بات بتاؤ آپ مجھے، ہم لوگ عاملین حضرات یا علاج کرنے والے لوگ لیمو کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جنات وغیرہ جو ان سے زیادہ خوف کھاتے ہیں. کنو بھی نہیں کھاتے، مسمیوں بھی نہیں کھاتے. ہاں، اس کا درخت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیمو ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ درخت کا حساب کتاب. کوئلہ تو ان کی خوراک ہے نا، کوئلے سے کیوں بھاگیں گے؟ کوئلے تو جناتوں کی خوراک ہے. ہاں ہاں، اور ہڈیاں ان کی خوراک ہے. لیمو کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ زیادہ؟ بھائی عموماً دیکھا ہوگا نا آپ نے، ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں لیمو نظر آئے گا. عمل کرنے کے لیے بھی کام آتے ہیں عاملین حضرات اکثر ان کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی عاملین سے پوچھا کیوں؟ اس کو بھی پتہ نہیں اگر پتہ بھی ہوتا تو سر بتا دیں. اس کی وجہ پتہ ہی ہے کیا ہے؟ بعض اوقات بڑے بزرگ فرماتے ہیں یہ کہ جس جگہ پر لیمو کا درخت ہوتا ہے نا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے. اچھا، یہ بات حدیثوں میں ملتی ہے ہمیں کہ جس گھر کے اندر لیمو کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور لیمو کی اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے اس کے اندر کہ جس جگہ پہ لیمو کاٹ کے رکھا جائے نا شیطان اور جنات اس کے قریب نہیں آئیں گے اس گھر میں. اب آپ لیمو کاٹ کے رکھیں، دیکھیں کیسی تاثیر ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی تاثیر کم ہونے شروع ہو جاتی ہے. وہ لیمو کٹا ہوتا ہے لیکن وہ سوکھنے شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا پانی ہو جاتا ہے نا وہ زائل ہونے شروع ہو جاتا ہے. اس کی خوشبو سے جو نا جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ بھاگتے ہیں، یعنی کہ اس کی خوشبو شیاطین کی موت ہے. اس لیے یہ لیمو کٹواتے ہیں. ایک یہ اور ایک ہینگ. ہاں، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے. اچھا، اس سے بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے. آپ خالی بیمار ہو نا، آپ کے ساتھ کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، آپ روزانہ خود کسی سے نہیں، آپ روزانہ خود ایک لیمو لو، 7 دفعہ سورہ قریش پڑھو، اپنے اوپر سے اتارو، 2 ٹکڑے کر کے اپنے سرانے رکھ کے سو جاؤ. آپ کو پرسکون نیند آئے گی. میری طرف سے اجازت ہے. پرسکون نیند آئے گی آپ کو، اور ایسی نیند آئے گی کہ آپ بولو گے مجھے برسوں بعد نیند آئی ہے ایسی. اور صبح آپ اس کو اتاریں، کاٹ کے باہر پھینک دیں، کٹا ہوا تو ہے ہی. نیند کی کمی کی شکایت کی، ڈپریشن کی شکایت کی، تو حضرت نے بتایا تھا کہ 9 توئیں لکھ کر سرانے رکھ کے سو جائیں. اچھا، میں نے اجازت نہیں لی لیکن میں آج تک رکھ کے سو رہا ہوں. آپ یقین مانیں پرسکون نیند آ بہت جائے. ہاں ہاں، اجازت نہیں لی ہے میں نے حضرت سے اجازت نہیں لی تھی.
بس 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 یہ سلسلہ ہی کا تو فیض ہے. اور اس میں اب یہ کیفیت ہو گئی ہے بعض دوستوں کے معاملات نظر آنے شروع ہو گئے. ہاں ہاں جو کیفیت مطلب فلاں خاتو کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اور جس میں وہ خواب ایک خواب آپ کو بیچ میں آ کے سنایا تھا اس طرح کے مطلب اور بھی دو چیزیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن وہ میں مستقل رکھ کے سو رہا ہوں. صحیح. تو لیمو ایسی زبردست چیز ہے. ہاں یہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں, کوئی بھی بیماری ہو. ارے بچے کو بخار چڑھا ہو, آپ خالی لیمو لو, آئی بس سمجھ میں سادہ بس سورہ قریش پڑھو, اس کے اوپر سے اتارو, 2 ٹکڑے کر کے اس کے سرانے رکھ دو, بخار اترنا شروع ہو جائے گا. ہاں کہ بخار بھی حرارت ہے نا, آگ ہے وہ آگ ہے نا, اور سورہ قریش اس سے محفوظ رکھتی ہے. اور لیمو کی ایک اپنی الگ تاثیر ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر حاضری ہوئی ہو شیطان کی, آئی بس وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا ہو, کنٹرول میں نہیں آ رہا ہو, آپ اس وقت وہاں موجود ہو, آپ ایک کام کرو, پانی لو, بوتل میں ڈالو, ذرا سی ہینگ لو, پانی میں ڈالو, اس کو ہلاؤ, 7 دفعہ سورہ قریش پڑھو, اس کو پلا دو. اس کو دیکھو ہاں جس کے اوپر یہ شیطان سوار ہوا ہے اس کے جسم سے نکل کے بھاگ جائے گا. یہ طلسماتی معاملات کہلاتے ہیں, یہ جو فوری اثر کرتے ہیں, جو آن دا اسپاٹ فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو. اب آپ پڑھو گے, سامان منگاؤ گے, وہ بہت بات کی بات ہے, ابھی تو فائدہ دو اس کو, اس کے بعد اس کا علاج کر دو, سکون میں آئے. بعد میں آئے گا وہ, آپ نے پھر اس کا رستہ بند کرنا ہے. وقتی طور پر آرام. ہاں اس کو پھر آپ نے رستہ بند کرنا ہے. رستہ بند کرو گے آپ, اس کا اوتار کرنے کے بعد آپ حصار باندھو گے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, جس شخص کا آپ سورہ قریش سے علاج کرو گے نا, آپ کو حصار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اپنی تو کیا, اس بندے کی بھی نہیں ضرورت پڑے گی. آپ سورہ قریش ایسی چیز ہے. لیکن مفتی جو نقش لکھ رہے ہیں اس میں بھی کمرے میں بچے وغیرہ آ سکتے ہیں یا ہاں آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. رجت کچھ نہیں ہے. رجت کیا ہوتی ہے اپنے دل و دماغ سے نکال دو بس. یہ ہمارے خاندان قادریہ میں ہے یہ بات. ہاں یہ ہمارے خاندان کی بات ہے, ہمارے سلسلے کی بات ہے. رجت کا لفظ اپنے دل و دماغ سے نکال دو. جو شخص ہمارے اس خاندان سے وابستہ ہوا وہ یہ اپنے ذہن سے نکال دے رجت کا معاملہ. کیوں؟ کیونکہ خاندان قادریہ وہ واحد خاندان ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ تصرف عطا کیا ہے کہ یہ ہر چیز کو ایسے سلب کر لیتا ہے کہ جیسے مقناطیس A+A کو سلب کر لیتی ہے. کیوں سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا ہر مرید جنتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میرا مرید جنتی ہے, تو اس وقت آپ کے جو شیخ شہاب الدین سہروردی تھے انہوں نے فرمایا حضور یہ جو بیٹھے میں یہ لوگ بھی. آپ نے فرمایا ہاں یہ لوگ بھی. انہوں نے فرمایا کہ حضور جو ان کے مرید ہیں وہ بھی. آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی. انہوں نے کہا جو ان کے مرید ہیں وہ بھی. انہوں نے کہا ہاں وہ بھی. انہوں نے کہا جو قیامت تک آتے رہیں گے وہ بھی. آپ نے کہا ہاں وہ بھی. یہ خاندان قادریہ کا فیض ہے. تو اس خاندان کے اندر کوئی اگر بیعت ہو جاتا ہے نا تو آپ یقین کرو کہ اس کے معاملے ویسے کلیئر ہو جاتے ہیں. رجت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس خاندان کا یہ کمال ہے, خاندان قادریہ کا. جو بچے بعض وقت پیدائشی سوکھ جاتے ہیں, جیسے کہ ان میں جب اکثر آپ نے سوکھنے کی شکایت, ان کا بھی علاج اسی طریقے سے جو آپ نے ساتھ نہیں, اس کا علاج بھی دوسرے طریقے سے ہوتا ہے. دیکھو جو سوکھنے کی جو بیماری ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے لگتی ہے. آئی بس آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کچھ نٹنی ڈاکنیوں کا ذکر کیا تھا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جب بچہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب وہ وجود حیوانی میں ہوتا ہے, یعنی کہ روح پھونکنے سے پہلے کا جو وہ ہوتا ہے نا, اس وقت وہ جو ڈاکنی ہوتی ہے نا وہ اس بچے کو کچا چبانے آتی ہے کیونکہ وہ ان کی خوراک ہوتی ہے. آئی بس سمجھ, وہ ان کی خوراک ہوتی ہے.
اس وقت جب ان کی نظر پڑتی ہے نا اور پھر ان کا اس چیز پہ زور نہیں چلتا، یعنی کہ اگر وہ عورت قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے یا ذکر کرتی ہے یا اپنے معمول میں رہتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس ڈاکنیوں کا زور اس پہ نہیں چلا، لیکن اس کا جو ریفلیکشن، اس کا جو اثر تھا نا، اس کی جو تاثیر تھی نا، وہ اس بچے میں منتقل ہو گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر وہ بچہ میں سوکھا پن مر شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب جو بچے کی گروتھ ہوتی رہتی ہے نا، اس کے بعد سے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، بچے کے جو سوکھا پن شروع ہوتا ہے بچے کی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب 9ویں مہینے میں آتا ہے نا تو بچہ نارمل اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، پیدائش ہو جاتی ہے، بچہ نارمل ہے، لیکن پیدائشی کے تقریباً 21 دن کے بعد پھر وہ بچے میں سوکھا پن ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو دوسری ترتیبوں سے دوسری طریقے سے اتار کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ آپ باموکل نقش لکھ رہے ہو نا، اگر کوئی سوکھے کا مریض آ جائے آپ کے پاس بچہ، تو آپ نے 9 نقش لکھنا ہے۔ کتنے؟ لیکن اس کی خاص ترتیب سے لکھنا ہے 9 نقش، ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھنا یہ کہ آپ نے 9 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا پڑے گا۔ آئی بس سمجھ میں؟ یعنی کہ 1 بجے سے لے کے 9 بجے تک آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک نقش 1 گھنٹے کے اندر، یعنی کہ آپ اس کو اس ترتیب سے لکھو گے کہ آپ نے پہلے کھانا بنا لیا، آپ نے پہلا کیا لکھا؟ آتا تھا یا ایلو، ٹھیک ہے؟ آپ نے 1 دفعہ پڑھا، اس پہ لکھ دیا، پھر آپ نے بتا تیاہیلو پڑھا، پھر 2 دفعہ وہ پڑھا، وہ لکھ دیا۔ اب جتنے کھانے ہوتے رہیں گے نا اتنی مرتبہ آپ اس پہ پڑھتے رہو گے، یعنی کہ 1 لکھا تو 1 دفعہ اس موکل کا نام پڑھا، اس پہ دم کر دیا، لکھ لیا۔ آپ دوسرے کھانے میں آئے، آپ نے دوسرا جو باموکل نام ہے اس کا وہ نام پڑھا 2 مرتبہ، وہ لکھ دیا۔ تیسرے کھانے میں آئے، پھر تیسرے کھانے کا جو موکل ہے آپ نے اس کا نام 3 دفعہ پڑھا، اس کو لکھ دیا۔ اس طریقے سے 9 کھانے تک آپ پہنچو گے۔ اچھا، 9 کھانے تک جب آپ پہنچ جاؤ گے نا، آپ نے 9 مرتبہ پڑھے گا، اس کا نام لکھ دینا ہے موکلان کے۔ یہ آپ کا ایک نقش تیار ہو گیا، نقش تیار ہو گیا۔ اب آپ نے اسی کے اوپر 45 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیا۔ اچھا، اب یہ کام آپ کا 15 منٹ میں ہو جائے یا آدھے گھنٹے میں ہو جائے، یہ ایک نقش تیار ہو گیا آپ کا۔ اچھا، جب 1 گھنٹہ پورا ہو جائے، جب 1 گھنٹے سے آپ دوسرے گھنٹے میں داخل ہو، یعنی کہ 1 بجے کے بعد جب آپ 2 بجے میں داخل ہوگے تو پھر آپ دوسرا نقش لکھ لو گے اسی ترتیب کے ساتھ۔ پھر آپ 3 بجے کے ساتھ میں داخل ہوگے تو 3 دفعہ 3 اس میں لکھ لو گے۔ اسی طریقے سے 9 نقش آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، 9 کا ایک پوری ترتیب ہے اس کی، یعنی کہ 45 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے، 5 اور 4 9، یعنی کہ 9 نقش لکھنا ہے آپ نے۔ 45 کا نقش اور سورہ قریش آپ نے دونوں نے مرج کری ہوئی ہے، یہ 2 راستے الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ اب اس کے استعمال کے طریقے یہی طریقہ کار ہیں جو ایک بزرگ معلوم کرنے کے لیے میلوں سفر پیدل جاتے تھے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، اور مہینوں بعد اپنے گھروں میں آتے تھے صرف یہی اجازتیں لے کر۔ اور آج دور کتنا سمٹ گیا ہے کہ ایک لمحے میں اجازتیں مل جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، طریقے مل جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا طریقہ پورا سن لو۔ 9 نقش ہوگا یہ۔ اب 9 نقش ہونے کے بعد آپ نے وہ 9 نقش مریض کو دے دینے ہیں۔ اب وہ 9 نقش ایسے کمال کے ہیں کہ اب آپ اس کو جس مقصد کے لیے چاہو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا؟ کس مقصد کے لیے آپ چاہو استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ وہ کرے جو اس کی زکوٰۃ ادا کر لے پہلے، اس کی پہلے زکوٰۃ ادا کر۔ اچھا، زکوٰۃ ادا اس لیے میں کروا رہا ہوں تاکہ آپ کی جان پہچان تو ہو جائے ان سے۔ ہاں، اب جان پہچان ہی نہیں، آپ لکھنے بیٹھ گئے۔ اگر آپ کسی سے جان پہچان ہوگی تو کام آپ کا آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے۔ اور جب جان پہچان نہیں ہو تو پھر آپ لائنوں میں دھکے کھاتے ہو، ادھر دھکے کھاتے ہو، ادھر دھکے کھاتے ہو، پھر آخر میں پوچھتے ہیں تیرا کوئی جان پہچان ہے تو بتا دے، پھر وہ بولتا ہے فلاں سے اجازت لے لو، پھر وہ آتا ہے اجازت لینے کے لیے۔ یہ بہتر ہے، آپ نے وہ 9 نقش دے دینا ہے۔ اچھا، ایک نقش بچے کے، جس بچے میں سوکھا پن کا مرض پیدا ہو رہا ہے، اس کے ایڑی میں باندھ دے۔ رات کو لال کپڑا لے کے نا اس کے ایڑی میں باندھ کے رات کو چھوڑ دے۔ بچہ بہت تنگ کرے گا، بہت تنگ کرے گا۔ اس کے بعد وہ کھولے اور وہ بچے کے اوپر سے ملے، صبح میں اس کو جلا دے۔ 9 دن اس طریقے سے کر لے، بچہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گا، سوکھا پن اس میں دور ہونا ختم ہو جائے گا۔
15 کے نشر کے بہت طریقے ہیں، اور یہ ایسے کامل طریقے ہیں کہ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لو گے نا پھر آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ سفیان بھی کہتے ہیں ویسے ام سبیان، صبیان ام سبیان کہتے ہیں، ام سبیان کہتے ہیں۔ پناہ مانگی گئی ہے، ہزاروں بیماریاں ہیں اس میں۔ جی پناہ مانگی گئی ہے اس سے باقاعدہ طور پہ، باقاعدہ طور پہ مندروں میں کڑوں میں اس کا ذکر ہے، ام سبیان۔ ہاں اچھا، یہ شیاطینی بیماریاں ہیں، یہ وبائیں ہیں بیسیکلی اگر دیکھا جائے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، جو وبائیں زمین پہ اترتی ہیں نا، جو بیماریاں زمین پہ اترتی ہیں نا، اس کی ایک شکل ہے باقاعدہ، اس کا ایک وجود ہے باقاعدہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ ان کی جو وجود، ان کی جو حساسیت ہے نا وہ بالکل لطیف ہے، وہی لطافت رکھتے ہیں اپنے اندر جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اب میں تمہیں اس کے ذریعے بیماریاں حاضر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ لوگ تو جنات کو حاضر کرتے ہیں، یہ بیماریاں حاضر کرنے کا طریقہ ہے۔ سنا ہے کبھی تم نے بیماریوں کو حاضر ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کیے، ہاں ہمارے میاں حضور نے ہمارے سامنے کرائے، اور پھر ہم نے اس کی اجازت لے کے اس کا طریقہ کار پورا نوٹ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا بہتر رہے گا نہیں رہے گا بتانا، لیکن بیماریوں کو حاضر کرنے کا باقاعدہ صورت ہے، بخار کی شکل ہے اپنی، کینسر کی شکل ہے، جو جراثیم، جو وائرس آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی ایک شکل ہے۔ حضرت شریف زرقنی رحمۃ اللہ ہاں علیہ وہ ریاستوں میں مصروف تھے، تو ایک لشکر جا رہا تھا وبا کا، تو آپ نے دیکھا کہ ہاں یار پانی پلانا تھوڑا سا، یہ رہا گلاس، یہ لے لو۔ کس طریقے سے یہ والا تو وہ آپ نے ان سے جا کے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ وبائیں ہیں اور ہم فلاں فلاں جگہ فلاں جا رہے فلاں ہیں۔ آپ نے فرمایا سر، انہوں نے روکی ہے، ان کو ہولڈ کر دیا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس لیے روکا ہے کہ جہاں ہمارا نام ہوگا وہاں تم نہیں آؤ۔ تو انہوں نے باقاعدہ وعدہ لیا۔ پچھلے سلسلے میں دیکھا ایک تعویذ بنتا ہے حضرت شریف زندگی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، تو وہ تعویذ اگر جہاں دے دیا وہ بلائیں نہیں آتی۔ بلائیں آپ اس بات کو اس لیے کہ وہ باقاعدہ شکلیں رکھتے ہیں، جی، باقاعدہ یہ اپنا وجود رکھتے ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اچھا یہ باقاعدہ بزرگوں کی سوانح حیات، ان کی زندگی میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لیڈیز کے ساتھ مسئلہ تھا، اس کو بریسٹ کینسر تھا۔ اب وہ آئی تھی باہر سے، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 20 سال پرانی، 20-21 سال پرانی۔ تو خیر ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں حضور نے ان کے شوہر سے کہا کہ بھائی جاؤ تم ایک بکری لے کر آؤ۔ اچھا مجھے یاد اس لیے رہ گیا کہ وہ بکرا لے آیا تھا، پھر وہ واپس کرنے میں اس کے ساتھ گیا تھا، میرے سامنے کا واقعہ تھا۔ تو میں حضور نے بولا بھائی بکرا نہیں بکری چاہیے، ہاں پھر بکری لے کر آیا۔ اچھا ہوا یہ کہ پھر میاں حضور نے کچھ سامان منگایا، ہم بیٹھے، میاں حضور سامنے بیٹھے، مریض کو بٹھا لا، بکری کو باہر باندھ دیا ہم نے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب میاں حضور نے وہ کام کرتے رہے، وہ ماش کے دانے اس پہ مارتے رہے اس پیشنٹ کے اوپر۔ آئی بس سمجھ میں؟ تھوڑی دیر بعد وہ پیشنٹ بے ہوش ہو گئی۔ اچھا پیشنٹ بے ہوش ہوئی، وہ جو باہر بکری تھی نا وہ اسی وقت گری اور مر گئی۔ اس کے بعد وہ ہوش آیا، پاپا نے صرف تعویذ دیا، پاپا نے کہا اچھا جاؤ تعویذ پیو، اللہ کے نام سے یہ برکت ہوگی، تم صحیح ہو جاؤ گی۔ اچھا اس کے بعد ہوا ہی ہے، اس نے وہ کرایا تعویذ بھی، اس کی کیفیت کو بہتر ہونی شروع ہو گئی۔ اس کو کینسر تھا اس کو۔ اب اس کے بعد جب اس نے جا کے ٹیسٹ کرایا نا، ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر کہہ رہے تمہاری رپورٹ نہیں ہے، یہ تمہاری رپورٹ نہیں ہے، یہ تم دوبارہ کراؤ۔ 3 دفعہ اس نے ٹیسٹ کرائے اور تینوں دفعہ کلیئر آیا اس کا۔ صرف تھا کیا کہ یہاں سے نکال کے وہاں پہ منتقل کرا تھا، بیماری کو یہاں سے نکال کے اس جانور میں منتقل کرا تھا، بکری میں۔
وہاں پہ بکری کی موت ہو گئی تھی. اگر بکری نہیں مرتی تو مجھے بابا نے بولا تھا سلہ پھیر دینا اللہ اکبر کے اگر یہ تڑپے تو, لیکن وہ تڑپنے پہلے ہی کام ہو گیا اس کا, ہم چھری لے کے کھڑے ہوئے تھے. ہاں لیکن بعد میں پھر میاں حضور نے بتایا کہ یہ کام میاں حضور نے کرا تھا توجہ کے ذریعے. جس طریقے سے توجہ منتقلہ ہے نا, اسی طریقے سے توجہ کے ذریعے اس کے جسم کے اندر سے بیماری کو نکالا. آئی بس سمجھ میں, نکالنے کے بعد اس کی تہہ میں لے کر آئے اور اس کو دوسری جگہ پہ منتقل کرا. اس میں ذرا سی بھی کوئی عامل کو چونک پڑتی ہے نا تو وہ بیماری عامل کو لگ جاتی ہے, اس لیے یہ کام کرتے نہیں ہیں. جس کو پتہ ہوگا نا وہ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ بڑا خطرناک ایک رسکی کام ہے یہ, کہ جہاں آپ کی پلک جھپکی یہ آپ کے اندر مسلط ہو گئی. یہ توجہ کے ذریعے ہوا تھا یہ سارا. کینسر کے حوالے سے تو آپ نے جدید تحقیق ہے, تو یہ جو آپ کی بات کو مطلب آگے بڑھا, کینسر وہ واحد مرض ہے اصل جو حواس رکھتا ہے, حواس رکھتا ہے اور باقاعدہ سنتا ہے. اس کا میں نے تو تجربہ کیا ہے. سر آپ دیکھیں نا کینسر کے مریضوں کو سورہ رحمان سنائی گئی, جی پریکٹیکل ہے نا, تجربہ ہے. اور وہ ان کے جو سیلز تھے وہ کم ہونے شروع ہو گئے. باقاعدہ اگر سے دوستی کر لی جائے, اس کو مخاطب کیا جائے تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے ایسا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس پیغام کی ہوتی ہے جو آپ اپنے دماغ کو دے رہے ہوتے ہیں. اصل قوت, اصل پاور اس کی ہوتی ہے. توجہ والی بات آ گئی, وہی بات آ گئی جو میں ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں. سر پورا سلوک صرف دو باتوں پر ہے, پورا سلوک دو باتوں پر ہے. کیا؟ ایک دلیل, دوسرا یقین. دلیل کو آپ ختم کر دو, جس دن آپ نے دلیل کو ختم کر دیا نا اس دن آپ کا یقین کا سفر شروع ہو گیا, اور جس دن آپ کو یقین کا سفر شروع ہو گیا اس دن آپ نے ساری منزلیں طے کر لی. یہ دلیل ہی ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے جب شمس تبریزی غلامی اختیار کری تھی, آپ کیا کہتے تھے کہ مولانا اس وقت تک مولانا نہیں بن سکتے تھے جب تک شمس تبریزی غلامی اختیار نہ کر لی. میاں حضور فرماتے ہیں کہ صرف دو باتوں میں سلوک ہے پورا, ایک دلیل اور ایک یقین. دلیل ختم کر دو اپنے اندر سے. جس دن تمہارے دلیل کے معاملات ختم ہو گئے نا اس دن تمہارا یقین کا سفر شروع ہو گیا, اور جس دن یقین کا سفر شروع ہو گیا اس وقت تم اس آیت کے زمرے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور و فکر, نشانیاں اور غور و فکر اس کے محبوب ترین بندوں ہی کے لیے ہیں, عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. دلیل تو مختلف کیفیات میں ہے نا, کہ بھائی فلاں, اب جیسے بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے بھائی کیا دلیل ہے. اب میں کوئی وہ بتایا, آپ نے بولا اس کی دلیل کیا ہے؟ حجت تمام کرنا. اب وہ ہے نا احتججت وہ کہ حجت تمام کر دو, آپ ختم کر دو اپنے اندر سے دلیل ہی, یہ لفظ ہی ہٹا دو. حضرت شیخ بھان پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ میرے خیال سے حضرت شیخ نجم الدین قلندر کے پیر و مرشد تھے. نہیں, آپ ان کے مرید تھے, شیخ نجم الدین کبرا قلندر کے. جب آپ پہ آخری وقت آیا نا, نظر کا وقت آیا, تو آپ دلیل میں پھنس گئے. ہاں, آپ نے اللہ کے 1000 دلیلیں پیش کر دی, شیطان نے سب کو رد کر دی تھی. سنا ہے نا واقعہ؟ ہاں, آپ وضو فرما رہے تھے, آپ نے لوٹا پھینک کے مارا کہ تو بے دلیل کیوں نہیں مانتا اس کو. یعنی کہ انتہائی دور کا راز میاں حضور نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ تو اپنے رب کو بے دلیل کیوں نہیں مانتا. فخر الدین رازی کا معاملہ, شاید فخر الدین, وہی تو میں ہے. یہ واقعہ کس کا تھا؟
फखरुद्दीन राजी का वाकया था ये। नजमुद्दीन कुबरा कलंदर ने वो फेंक के मारा था लोटा कि तो अपने रब क्यों नहीं कह देता कि तुम्हें बेदलील मारा। अकल के मदद तो वो वाकया मुझे याद नहीं था, लेकिन ये बात थी है अकल के मदरसे से उठ इश्क के मैं गधे में मैं आ। कदे में आ। बस वही वाली बात है। और इसमें एक बात और भी है कि वो कहता है कि उसको छुट्टी ही ना मिली जिसने सबक याद किया। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ही नहीं मिली जिसने सबक याद कर लिया, उसको छुट्टी ही ना मिली जिसने सबक याद किया। आई ना बात समझ में? तो ये चीज़ अपने अंदर था, जिस तुम्हारे अंदर यकीन पैदा हो गया ना, अब यार ये यकीनी तो है कि तुम ये काम करोगे और होगा, ये यकीनी तो है मैं इस सफ़र में चल रहा हूँ मैं कामयाब होऊंगा, ये यकीनी तो है कि मियाँ हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद हैं, ये यकीनी तो है कि अल्लाह है। इससे बड़ा और क्या यकीन है? और ये यकीन ही है कि जो ये यकीन ही है जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हुए हज़रत ये एक सूरह कुरैश के ऊपर एक बात है कि इसका जो है ना पीलिया जो हो जाता है इसका भी बहुत अच्छा इलाज होता है इससे। पीलिया से ना, हाँ पीलिया उतारो। इसे पीलिया उतारने के तरीक़ेकार समझा देता हूँ आपको। नीम के पत्ते लो, आई बस समझ में, लेकिन ये दिन में करना। अगर किसी को पीलिया हो ना, 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ो, उस पर दम करो और 7 मरतबा उसके ऊपर नीम के पत्ते झाड़ दो, पीलिया उतर जाएगा। कितने दिन तक? 7 दिन 7 दिन, 3 दिन कर लो, बहुत है 3 दिन, पीलिया खत्म। हाँ शायद इसके लिए भी वही है कि ज़कात अदा की भी हो। नहीं, ये आम लोग भी कर सकते हैं। हाँ जो लोग सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं ना वो लोग कर सकते बस आप इजाज़त दे दें। हैं। हाँ 40 मरतबा पढ़ ले यार। अपनी ज़िंदगी के अंदर आप कुछ ना करो, कम से कम सूरह कुरैश ही पढ़ो, चाहे उसकी ज़कात अदा ना करो, लेकिन सूरह कुरैश तो पढ़ो। इस पर भी लोग लग जाएं तो लाखों की तादाद में हो जाएंगे। सही है, कुरैश के जो पढ़ने वाले। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सूरह कुरैश का लश्कर तैयार कर रहा हूँ। अब लश्कर में सिपह सलार भी होता है, सिपाही भी होता है, जांबाज भी होते हैं, जंगजू भी होते हैं, और कुछ बुजुर्ग सब लोग भी होते हैं। हमारे जैसे भी होते हैं ढीलेदार। आई ना बात समझ में? तो ये सूरह कुरैश का लश्कर है ये बस। और इसकी अहमियत आपको पता है कब चलेगी? वो वक्त, वो दौर जो इतना करीब है कि जितने करीब ये मेरे से बैठे हैं। आई ना बात समझ में? नकल से असल है ना भाई। आप फेसबुक पे बैठकर आई बस समझ में, कोई पाकिस्तान फतह तो नहीं कर सकते। जिन लोगों ने फतेह किए हैं, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी जगहें, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां घोड़े की पीठ पे गुजारी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो उनको कोई मकाम व मर्तबा अता हुआ। ये साथ पर जो पढ़नी है वो इसका नीम के पत्तों के ऊपर पढ़ के इनको झाड़ना है या उसके ऊपर जो नीम के पत्ते पे भी दम कर दो, उस मरीज पे भी दम कर दो, और उसके ऊपर से झाड़ दो, 7 बार घुमा के उतार जाओ। नीम के पत्ते उस मरीज को दे दो, उसको बोलो कि अपना हाथ से इसको कहीं फेंक दे साइड में। बीच चौराहे में भी लोग फेंक देते हैं। हाँ हर दफ़ा में नई नीम मंगाई जाएगी, वही नीम इस्तेमाल नहीं होगा। बाद में बुजुर्ग ये करने के बाद यूं कहते हैं कि बीच चौराहे में फेंक दो, तो इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर बीच चौराहे में अगर नीम के पत्ते फेंके जाए। नहीं कोई साइड, लेकिन ऐसी जगह फेंक दे कि जो कचरे की जगह हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ बच्चे ना खेलते हो। आई बस ये अमल 3 दिन तक, ये अमल 3 दिन तक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 5। बस ज़्यादा 5 दिन कर ले, ये इसके लिए बेहतरीन है। क्या चीज़? काला यरकान होता है, पीला यरकान होता है। हाँ ये ABC ये सब के लिए फ़ायदेमंद है, काले यरकान के लिए भी बेहतरीन है। हाँ क्या जी? 3 दिन, बस 3 दिन में ख़त्म, पी लिया 3 दिन के अंदर पी लिया ख़त्म। हाँ हाँ
اچھا اس کو ایک طریقہ اور بھی ہے. وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد کے وضو خانے سے پانی بھروایا اور لوٹے میں ڈال دیا پانی. آئی بس سمجھ میں؟ آپ نے لوٹا پاک صاف ہو، وضو کا لوٹا. آئی بس سمجھ میں؟ وضو کا لوٹا لو صاف ستھرا، اس میں مسجد کے وضو خانہ ڈالو پانی، اور 7 بار سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر دو، اور کیاری میں جہاں درخت ہو نا وہاں پہ آپ نے اس سے وضو کرا دو اس کو، اسی مریض کو، جرکان والے کو. 3 دن آپ وضو کرا دو، اس کا جرکان ختم ہو جائے گا. سورہ قریش بھی 7 بار. ہاں سورہ قریش 7 بار، لیکن ایک لوٹے سے وضو ہوگا پورا. اور یہاں تو ایک لوٹے سے کلی کرتے ہیں لوگ. ہاں یہ خیال رکھیں. تو 15 کے نشے بہت طریقے ہیں. آج تو حضرت آپ نے کمال کر دیا. نہیں اس کے جتنے طریقے پوچھنا چاہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، جتنے طریقے پوچھنا چاہو. 15 کے نشے جو ہے ہر ایک پہلو کے جو ہے نا مختلف آگے جو ہے نا راستے میں. اچھا وہ 15 ہاں. کا خالی جو نشے 9 عدد کا، اس کو بھی مثلا پینے کے لیے دے سکتے ہیں کسی بیماری میں جو عدد کا نشہ. ہاں دے سکتے ہو نش کو. اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے آپ اس نش کو یہ دے دو، اس کو کہو کہ روزانہ ایک نش پانی میں دم کریے، پانی میں ڈال دے اس کو پانی پیے. ہاں اچھا جلانے کے لیے موکلان کے نام بھی دے سکتے ہو، لیکن ابھی نہیں، جب زکوٰۃ پوری ہو جائے، وہ بات کا طریقہ ہے. ہاں کیونکہ اس پہ لوگ اعتراض کریں گے پھر جلانے کے معاملات میں نا. ہاں موکلان کے نام اس پہ اعتراض کریں گے، لیکن طریقہ کار ہے. ہم اس کو دوسرے طریقے سے ہم یہ کریں گے کہ انہی جو موکلان کے نام ہیں ہم ان کی عدد نکال لیں گے. آئی بس طریقے سارے ہیں، اس کے عدد نکال لیں گے، اس نام کے عدد نکال کے اس طریقے سے نقش لکھ کے اس کو جلا دو. اچھا نقش آپ کے نام سے بھی لکھا جاتا ہے. ہاں اب جیسے آپ کا نام شاہد ہے مثال کے طور پر، آپ نے شاہد کے نام کے عدد نکال لینا ہے. آئی بس سامنے اس عدد جو نام ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا نام بنا ہے 110. آئی بس سامنے اب آپ یہ دیکھو گے کہ جیسے مثال کے طور پہ نام کا عدد بنتا ہے 108. کتنا؟ ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں الہی میں کون سا ایسا اسم ہے جس کے یہ حروف نکلتے ہیں، عدد نکلتے ہیں. اب جیسے حق کا عدد ہے وہ 108 ہے. آپ نے ان دونوں عددوں کو، دونوں کو اسموں کو لے لیا، دونوں کو مرج کر دیا. ہاں یعنی کہ 108 216 ہو گئے. 216 کی آپ ترتیب بنا کے 15 کے خانے کی نشر نت بٹھنا شروع کر دیں. اب کتنے طریقے ہو گئے اس کے؟ یہ مختلف کاموں کے لیے ہیں، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہوتے ہیں طریقے کا، لیکن ایسے ہوتے ہیں جو تیر بحذف کام کرتے ہیں. ہاں نام کی عدد سے لیکن میں نے مکمل طریقہ نہیں بتایا یہ بھی. عدد کی عدد شیٹ بات ہاں. عدد کے جو ہے نا پورا طریقہ. نام کی عدد سے آپ نے اسماء الہی کا بتایا. ہاں نام سے کیا قرآن کی آیت بھی نکل جاتی ہے؟ پوری نکالی جا سکتی ہے. مجھے سے یہ بات ہوئی تھی. ہاں 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 وہی کہہ رہا ہوں، نکال سکتے ہو آپ. اب آپ سے نکلواؤں گا. ہر شخص کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بے شک بے شک. بس ہم اس سے غافل ہیں کہ ہم کس زمرے میں ہیں، ہم کس کیٹیگری میں. بس آپ کا پورا تعارف قرآن میں موجود ہے. کنواں نہیں ہے، وہ ایک مندر بنا ہوا ہے، وہ کامرس دیش میں ہے. ہاں وہاں پہ باقاعدہ نیشنل جیوگرافک جو چینل ہے نا، اس میں اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹری بنی تھی. وہ ڈاکومنٹری میں نے دیکھی تھی اس کی. آپ حقیقت کیا کہہ سکتے ہو آپ؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں لیکن وہ ڈاکومنٹری میں نے دیکھی تھی اس کی، اس کے متعلق. ہاں یہ عدد جو پورے الفاظ ہیں ان پہ بھی آپ نے کہا کہ الف کے یا بی کے 2 ہاں جیم کے 3، اس طرح یا کا عدد نہیں ہے اس میں جو آپ نے بتایا جو پچھلی ویڈیو میں، تو اس کی پوری آپ نے ترتیب بتاؤں کس کی عدد کی؟ نام کے عدد.
ابجد کی یاسین، امجد ہے، آواز اس میں پورے عدد نہیں آتے، جیسے یاسین ہے تو یا تو ہے ہی نہیں اس میں، تو ہم نے پوری ترتیب لے دوں گا جس میں سارے عدد آئیں گے، جب کسی نام کا بھی عدد وہ لکھوانا پڑے گا، پورا سمجھانا پڑے گا. اچھا جیسے یاسین کا نکالنا تو پھر ہاں کیسے نکالیں گے؟ ہاں یہ تو ہے ہی نہیں اس میں. ہاں صحیح بات ہے. تو اس صحیح. میں ایک بات ہے، تو اس میں اگر آپ الف ہے، بے ہے، جیم ہے، دال ہے، ہاں وہ تو نکل جائے گا. صحیح بات ہے. میرا نام کاشف ہے تو کاشف کا نکل جائے گا. یاسین کا نہیں ہے، یاسین کا یا ہی نہیں ہے اس میں ایسا. تو اگر وہ ترتیب پوری ہو جائے تو میں بتا دوں گا اس آسانی کے ساتھ، بلکہ میں تمہیں لکھ کے دے دوں گا کہ جتنے بھی حروف ہے نا، جیسے پے ہے، ٹھیک ہے نا، اب جیسے ڑا ہے، ٹے ہے، کاف ہے، میں تمہیں پورا 4 ٹکے دے دوں گا. وہ تم نا اس میں ڈسکرپشن میں لنک میں ڈال دینا، سب کو مل جائے گا. وہ گروپ میں شیئر کر دینا سب کو، اس سے پورا آسانی ہو جائے گی. جیسے کہ چاند گرہن میں سورج گرہن کا وقت ہوتا ہے، ہاں. اس میں کسی نے زکات دی ہے یا نہیں دی، ہمیں بھی فرماتے ہیں کہ اگر زکات نہیں دی تو وہ ایک دن میں اس کی زکات ادا ہو جاتی ہے اس مخصوص ٹائم میں. چاند گرہن یا سورج گرہن، اس سے متعلق آپ کچھ فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اب آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کچھ دنوں گاڑی نہ چلائیں، آپ گاڑی چلانا بھول جاؤ گے کیا؟ اب جب چاہو گاڑی چلا لو گے. اب یہ چاند گرہن کے معاملات، سورج گرہن کے معاملات، ہولی کے معاملات، دیوالی کے معاملات، اماوس کے معاملات، ان شب رات کے معاملات اور معراج کے معاملات، 10 محرم کے معاملات، آئی بس سمجھ میں، تاریخوں کے معاملات، ان سب کی اہمیت ہے، ان سب کی حقیقت ہے. اچھا، اب چاند گرہن لے لیتے ہیں. جیسے اب چاند گرہن آ رہا ہے یا آ گیا؟ آج ہے، آج 30 ہے نا؟ آج ہے چاند، آج جمعرات ہے کیا؟ نہیں، آج اتوار ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ چاند گرہن کے اندر ہم زکوٰۃ ادا کر لیں، لیکن جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے نا، اگر وہ کریں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی نا تو پھر وہ نہ کریں. آئی بات سمجھ میں؟ وہ بھی وہ اس میں اس دوران پڑھ لیں، لیکن اس نیت سے نہ پڑھیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اس کی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، پڑھنا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. اب آپ نے جیسے مثال کے طور پہ حرف ثوامت کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، آئی بات سمجھ میں، تو آپ حرف ثوامت اس میں اس ترتیب میں اس جب وہ وقت شروع ہوگا چاند گرہن کا، آپ اس وقت میں وہ پڑھ لیں اور وہ لکھ لیں، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے. آپ جیسے اب موبائل چارج ہو گیا آپ کا. اچھا، مزے کی بات بتاؤ، ایک دفعہ ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو شب رات آئی، تو میں نے سب میں اردو سے پوچھ رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، تو پاپا نے بتایا تم یہ پڑھ لو، تم یہ پڑھ لو، تم یہ پڑھ لو، تم یہ پڑھ لو، تم یہ پڑھ لو. اچھا، تو میں بھی گیا، جب سب فارغ ہو گئے، سب چلے گئے، ہم گھر پہ چلے گئے، تو میں نے بولا میں آج شب برات ہے، میں کیا پڑھوں؟ کہہ رہا میں جو پڑھ لو وہ پڑھو. میں نے کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں ہر رات ایسے پڑھو جیسے ہماری ہر رات شب برات ہے. صرف اسی رات کا اہتمام نہیں کرو، اپنی ہر رات کو شب برات بناؤ، تو تمہیں شب برات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے نہیں پوچھا کہ کوئی خاص دن آئے کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا، کیونکہ جو آپ عمل، جو کام آپ، جو بھی عملیات آپ ایک تواتر کے ساتھ پڑھتے ہو نا، ایک پوری ریاضت، ایک سیکوینس کے ساتھ، تو اس میں بڑے دن بھی آتے ہیں، چھوٹے دن بھی آتے ہیں، جمعہ بھی آتا ہے، شب رات بھی آتی ہے، رمضان بھی آتے ہیں، محرم بھی آتے ہیں، لیکن آگے یہ پوری کڑی چل رہی ہے نا، تو وہ سمجھ لیں کہ مضبوط و جامع کڑی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ محرم کے 9 محرم آ گئے، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ چھوڑ کے دوسرا عمل کر رہے ہیں، جی محرم آ گیا میں مولا علی کا پڑھوں گا. میں کہتا ہوں آپ 10 جگہ کھڈے نہ کھودیں، آپ صرف ایک جگہ کھڈا کھودو، اور اتنا کھودو کہ 10 کھڈے کھودنے کی محنت ایک پہ لگا دو تاکہ پانی نکل جائے آپ کا. آپ ایک جگہ کھڈا کھود رہے ہوتے ہو، پانی نکلنے والا ہوتا ہے، آپ دوسرے کھڈے کھودنے پہ لگ جاتے ہو. جبکہ ظاہر سی بات ہے، آپ قرآن تو خیر آپ جتنا چاہے پڑھ لو کم ہے زندگی میں، جتنے عمل تو اتنے آپ جتنے کر لو کم ہے آپ کے لیے، اور ہر عمل کی تاثیر ایک سے بڑھ کر ایک ہے. آپ میاں حضور سے کوئی عمل پوچھیں، سورہ مزمل کا پوچھ لیں،
میں حضور سورہ مزمل کے بارے میں جب بتانا شروع کریں گے نا آپ بولیں گے یار یہ آخری ہے سورہ مزمل، میں اب سورہ مزمل نہیں چھوڑوں گا. آئی بات سمجھ ہے، میں سورہ مزمل پڑھوں گا. آپ نے سورہ مزمل پڑھنی شروع کر دی، اب جمعہ آیا نشید ہوئی، میں نے سورہ قریش بتا دی، اب وہ سورہ قریش پہ آ گیا. ایسی ذہن چلتا ہے، صحیح تقریباً ایک سال تو یہ ہمارے اپنے اندر کا ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے میاں حضور کے ہر نشست سمجھ لیں کہ ہر بندے کے لیے ایک سبق ہے. اگر میاں حضور نے سورہ مزمل کا بتایا نا تو وہ لوگ مخاطب ہوں، وہ لوگ اس کو غور و فکر کریں جو سورہ مزمل کے عاملین ہیں جس پہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ اس پہ توجہ نہ کریں جو حزب البحر کی کر رہے ہیں. سنیں برکت کے لیے، دیکھیں، لے لیں، لکھ لیں، کبھی زندگی میں موقع ملے کر لیں، لیکن اپنے معاملات سے غافل نہ ہوں. ہماری پیچھے رہنے کی وجہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ہم اگر ایک چیز میں کامیاب ہونے لگتے ہیں نا تو ہم اس کو ترک کر کے دوسرا سبق لے لیتے ہیں. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حزب البحر کے معاملے میں اتنے پکا ہیں کہ ان کے سامنے کچھ بھی آ جائے وہ حزب البحر نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں ہاں میں پہلے حزب البحر پورا کر لوں، اس کے بعد میرے پاس ٹائم ہوگا میں کچھ بھی کر لوں گا، لیکن حزب البحر میں نے نہیں چھوڑنا. حزب البحر کے معاملات میں ہمارے جو نا علماء کرام نے بڑی محنتیں کری ہیں، اس پہ بڑی ریاضتیں کری ہیں. ہاں ورنہ حزب البحر اس سے پہلے اتنی عام نہیں تھی. یہ ان کی بڑی بڑی ریاضتیں محنتیں ہیں یہ. اور حزب البحر کی الحمدللہ اس وقت میں سب سے بڑی اجازت ہمارے خانوادی کی ہے. ہاں حزب البحر کی، اور بڑی جامع و مکمل سند کے ساتھ ہے. حزب البحر کو بھی لوگ سمجھے نہیں ہیں. ابھی حزب البحر کا ذکر ہماری پچھلی ویڈیو میں ہوا تھا، اب وہ کمنٹس میں حزب البحر کی اجازتیں مانگتے پھر رہے ہیں لوگ. ہاں سورہ قریش پوری نہیں ہو رہی ہے. لے آؤ چلیے کنٹینیو اگر آگے والے اسباب بھی مل رہے ہیں ہاں سے آپ سے وہ لیں. کنٹینیو اگر چل سکتے ہیں، وہ اتنی ایبیلٹی ہے اس کے پاس، وقت ہے، تو چلا سکتا ہے. نہیں آپ اپنی ڈائری بنا لو، آپ اپنی بیاض بنا لو گے نا، جہاں سے جو خزانہ ملے نا، ان کے پاس سے ملے آپ لے لو، ان کے پاس سے ملے آپ لکھ لو، ان کے پاس سے ملے آپ لکھ لو اپنے پاس. آپ خزانے کو ضائع نہیں کرو. آپ یہ نہیں دیکھو کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. سب آئیں، سب کو جانا چاہیے، سب کو آنا چاہیے. بھائی ہمارا کوئی پابندی نہیں ہے، سب کے لیے دعوت عام ہے، اور بلکہ آپ لوگوں کے لیے سونے پہ سہاگا ہے، نور اللہ نور ہے. ہاں میاں کی نشست میں وہاں جانے کے لیے مجھ سے اجازت نہ لو، بلکہ جاؤ، میرا حکم ہے یہ. نارتھ کراچی میں ہاں 5A1 جمعے کی نشست ہوتی ہے. میاں حضور آتے ہیں تقریباً 9 بجے اور 11 بجے تک ہوتا ہے. ہر جمعے ہوتی ہے نشست. ہیں جمعے کو ہوتی ہے، جمعے کو. اچھا اس دفعہ عرس بھی ملتوی ہو گیا ہمارا. وہ تو کریں گے، وہ کریں گے، لیکن صرف نظر نیاز ہوگی بس. ہاں میں نے ان کو بھی یہی بتایا، ابھی آج بھی لینے گئے تھے. میں ادھر اب اس اتوار کو آئیں گے، اس اتوار کو آئیں گے، اس اتوار کو میں ادھر انشاءاللہ تشریف لائیں گے. دسمبر میں تو ارے یار وہاں اصل میں گلشن میں جگہ دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ لاکھ روپے سے کم تو رینٹ ہی نہیں ہے کوئی. ارے ہمیں تو ایک ہال چاہیے بس، جہاں پہ ہم لوگ اپنا نشست کریں اور پھر ذکر و اس کا حلقہ رکھیں، اپنا ذکر و اذکار کا. جس طریقے سے ہمارے خانوادے کے ذکر ہیں نا، ہم بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ ایک اہتمام کے ساتھ پڑھیں. ابھی تو ہم لوگ سب ایسے ہی آ رہے ہیں نا، جب ہماری ایک جگہ ہو جائے گی نا پھر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہم ذکر کا اہتمام کریں گے. اس میں باقاعدہ سلسلے کا تاج ٹوپی سب کچھ عنایت لوگوں کو دیں گے، اور پھر بیٹھ کے پورا ایک پراپر حلقہ بنا کے
پھر ذکر کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ترکیوں کو ذکر ہوتا ہے, بالکل ذکر جہری جسے کہتے ہیں. ذکر جہری جسے کہتے ہیں, ذکر بالجہر جو ہوتا ہے. جی تو ایسے ہمارے خانوادے کے خالی خاندان قادریہ کے جو نا ذکر و اذکار کے بہت طریقے کار ہیں. وہ کا ذکر بھی ہے اسی میں. سر ہو تو خیر بہت بات کی بات ہے, ہو ہا ہی ہے, یہ بہت بات کے ذکر ہیں. یہ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن ہم سیدھا جو ابتدا ہے نا لا الہ الا اللہ سے, وہاں سے شروع کرو, پہلے اس کو مکمل کرو, پھر اس کے بعد دوسری منزل میں داخل ہو, پھر تیسری منزل میں داخل ہو, اس ترتیب وار پھر آپ اپنے ذکر و اذکار کے حلقے کو بڑھاتے ہیں. چشتی سلسلہ بھی آپ کے پاس ہے نا, تو اس میں چشتی سلسلے میں ذکر جہر ہے, ذکر بالجہر ہے. نہیں, چشتیہ خاندان کے اندر ذکر سے پایا آیا تھا, جی بالکل. اور وہ آیا تھا خاندان قادریہ سے, جو خواجہ معین الدین چشتی سے ہمیں ملا تھا. اس کا چشتیہ سے کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں کہہ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس کسی کوئی ایسی جگہ موجود ہو کہ جو ہال ٹائپ ہے, ہاں, اور وہاں پہ مہینے کی نشست یا 15 دن کی نشست کرنی, جب تک کہ مکمل طور پر ہاں کر سکتے ہیں, لیکن محلے میں نہیں, ہم نے کسی کو نہیں کہنا. ہمارے پاس ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. دیکھو آپ وہ کام کرو جو آپ خود کر سکتے ہو. ہم آسانیوں کے لیے ہیں, لوگوں پہ بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہے. لوگوں کو نہ ڈالیں اس میں بس. کسی عمل کی تاثیر کھلتی ہے, تاثیر آتی ہے, اپارٹمنٹ سے ہم پڑھتے ہیں, جو آدھا گھنٹہ تاثیر کھلتی ہے. آپ اگر کوئی چیز پڑھتے ہو اور بالکل پابندی کے ساتھ پڑھ لو تو یہ قبولیت کی تو نشانی ہے کہ آپ کو توفیق ملی ہے دوسرے دن پڑھنے کی. آئی بس سمجھ میں, یہ تو ہو گیا توفیق کا معاملہ. روحانیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کی تکرار کرتا ہے نا, تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک سرور پیدا ہوتا ہے, اپنے شیخ سے محبت پیدا ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, محبت ہی پہلی سیڑھی ہے. ایک شعر تھا نا علامہ اقبال کا کہ شاید ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس کے بعد ہم نے ایک بات بھی کی تھی کہ وہ گیلی لکڑی جو ہے نا درخت کی, وہ سوکھی ہوتی ہے. ہمارا پڑھا ہوا نا ضائع نہیں ہوتا کچھ, یہ یاد رکھنا. کلام پاک آپ اگر پڑھتے ہو نا, کوئی اسم الہی پڑھتے ہو, کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہو, تو آپ اس چیز سے مطمئن ہو جاؤ, اپنے آپ کو اطمینان دلا دو کہ یہ آپ کا رائے گا نہیں ہے. آپ کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے. مرنے پر بھی فائدہ ہے, مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے. جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اس وقت بھی فائدہ ہے. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کیا کیا. لیکن یہی سب سے بڑی توفیق ہے کہ آپ نے اس کی پابندی کر لی. یہ آپ کی کامیابی کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ رکھے. ہمیں کچھ نہیں چلے گا, میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. ہاں نہیں ہمیں کچھ نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اپنے حساب سے نا, کوئی ایسی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ جس میں سارے لوگ ایک جگہ پہ, آپ دیکھو نا آدھے باہر کھڑے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے, بیچارے اندر بیٹھے ہوئے. ہاں انشاءاللہ چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ رکھے. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین. سبحان اللہ بہر غمگیار تو ہی, سبحان اللہ بہر کشائے شکار تو ہی, سبحان اللہ بحرمت کن فیکن, سبحان اللہ مراد من حاصل کن. اے خالق ہر بلندی و پستی, شیش تاب اپن ذا ہستی, علم و عمل فراق دستی, ایمان و اما تندرستی. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین. تیرا ذکر و اذکار کیا گیا, یا الہ العالمین تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا. یا الہ العالمین اس نشست میں کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما.
یا الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جادوؤں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ اس کے نیک تمناؤں کو نیک خواہشات کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔